نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ بے شک اللہ دانہ اور گٹھلی کو چیرنے والا، زندہ کو مردے سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، یہ ہے اللہ، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو چین بنایا، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ وہ ہے زبردست جاننے والے رب کا۔ اس آیت کریمہ میں گزشتہ درس میں عرض کیا قدرت الہی کا ذکر ہے، اور اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے بتایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جو ان ساری قدرتوں کا مالک اور قوتوں کا مالک ہے۔ کون ہے جو اس کے سوا سورج کو مشرق سے نکالے مغرب میں ڈبو دے۔ اور پھر ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ اور سورج اور چاند یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، کبھی بھی نکلنے میں ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کرتا، اور کبھی ڈوبنے میں تاخیر نہیں کرتا، نہ کبھی وزیر کی رعایت کرے، نہ بادشاہ کی، نہ غریب کی، نہ امیر کی، کسی کی رعایت نہیں، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ جو رب، جس رب نے اسے جس کام پر معمور کیا ہے وقت پہ نکلتا ہے، اور وقت ہی پہ وہ رب اس سورج کو ڈبا دیتا ہے، اس کے حکم کا پابند۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تب سے اللہ کے حکم سے مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ معجزہ کی بات الگ ہے، یہ بات قانون کی ہو رہی ہے۔ معجزے کی بات الگ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے لیے اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج وقت عصر پہ آ گیا۔ وہ ما فوق الفطرت جو طاقت ہے اس کی بات الگ، قانون کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے چاند، سورج، ستارے بنائے، اور اللہ کے حکم سے یہ سب اس کے حکم کے پابند ہے۔ جب سے اللہ نے پیدا کیا تب سے اپنے مستقر میں رب کے حکم سے، اپنی رفتار سے اور اپنے ٹھکانے کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب زبردست جاننے والے اللہ کا، یعنی اس نے جو چیز بنائی ہے کسی اندازے سے بنائی ہے۔ بندہ کسی ایک چیز میں دو چار حکمتیں سمجھ سکتا ہے، مگر رب نے جس کو پیدا کیا اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ یہ ظاہری طور پر چاند، سورج، ستاروں کی حکمتیں بیان کی گئی، اس کے علاوہ ہزاروں اس کی حکمتیں ہیں کہ اب اس کو اللہ اور رب ہی جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ اس لیے رب نے جو پیدا کیا اس کی کچھ حکمتیں اللہ نے بیان کر دیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کے سوا بے شمار حکمتیں ہیں جس کو بندہ نہیں جانتا ہے، پیدا کرنے والا رب ہی جانتا ہے۔ اس لیے رب کی شان ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب کسی چیز کو دیکھو اور سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس آیت کریمہ کا ورد کرو کہ مولا میرے محدود دماغ اور محدود عقل میں
یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مگر تو قدرتوں کا مالک ہے، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اسے بیکار نہیں بنایا، تو نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، بعض مقصد حکمتوں کے تحت بندے کے دماغ میں ہے کہ اس لیے بنایا، اس کے علاوہ بے شمار مقصد اور حکمتیں ہیں جسے بندہ نہیں جانتا، رب جانتا ہے، رب جانتا ہے۔ امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دیوار پہ چھپکلی کو دیکھا، مولا تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا، کچھ کرتی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے کھاتی ہے، دیواروں پہ گھومتی ہے، اور اس کی بناوٹ بھی ایسی ہے کہ بچہ ڈر جائے، اسے کیوں بنایا، کچھ کام تو اس کا ہے نہیں چھپکلی کا، چھپکلی سمجھے وہ دیوار پہ چلتی ہے، کچھ کام نہیں ہے اس کا، صرف چلتی ہے پھرتی ہے، کیڑا مکوڑا کھاتی ہے، اور کچھ کام اس کا ہے نہیں، کیوں بنایا؟ وہی آتی ہے جناب موسیٰ پر کہ اے موسیٰ، ابھی کچھ دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا تھا مولا تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا، مولا تو نے موسیٰ کو کیوں، اے موسیٰ جس طرح تمہاری تخلیق کا، تمہیں پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اسی طرح جو چیز ہم نے پیدا کی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ ایک بادشاہ کہیں سفر میں تھا، اور جب نجاست کو بہت دن گزر جاتے ہیں تو اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، نجاست میں، گندی چیز میں جب بہت دن گزر جاتا ہے۔ بادشاہ کہیں جاتے ہوئے نجاست کا ڈھیر تھا، اس کو دیکھا، اور کافی دن گزرنے کے بعد اس نجاست میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس بادشاہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے سب کسی نہ کسی حکمت کے لیے بنایا ہے، اب نجاست میں ایک کیڑا پیدا ہوا، یہ کیڑا اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ نے پھر بادشاہ اپنے وطن واپس لوٹا تو اس کو پاؤں میں ایک زخم ہو گیا، وہ زخم ناسور بن گیا، یہاں تک کہ وہ علاج کرواتا رہا، حکیم آئے یونان کے، ایران کے، مگر کوئی اس کا علاج نہیں کر پایا۔ ایک بہت بڑا حکیم بلایا گیا کہ بادشاہ تمہارے زخم کے اندر بھی کیڑے پڑے ہیں، اور اس میں ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہے کہ اب اس سے جو ہائی لیول کی چیز ہو جو تمہارے زخم میں پڑے ہوئے کیڑوں کو مار ڈالے، یا اس میں جو پوائزنس زہر پیدا ہو گئے ہیں اس کو مار ڈالے، کہ اس کے لیے چیز کیا ہے؟ کہا جب نجاست گندی ہوتی ہے، گندی نجاست سوکھ جاتی ہے، اور سوکھنے کے بعد جب اس پہ بہت دن گزر جاتے ہیں، یا بھینی نجاست ہو اس پہ کچھ دن گزر جاتے ہیں، تو اس میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اس کیڑوں میں ایک طرح کا پوائزن ہوتا ہے جو دوسرے کیڑوں کو مار دے، انہی نجاست کے کیڑوں کو نکال کر اس کا پاؤڈر اور سفو بنایا جائے اور پھر تمہارے زخم پہ لگایا جائے تو تمہارا زخم صحیح ہو سکتا ہے، تمہارا زخم صحیح ہو سکتا ہے۔ جس کو بادشاہ نے سوچا تھا کہ مولا تو نے یہ کیڑا کیوں بنایا ہے، وہ جس زخم کا علاج اس بادشاہ کے کوئی نہ کر پایا، اس کیڑے سے اس کا علاج ہو گیا۔ تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، رب نے کوئی چیز بیکار نہ بنائی۔ امام محمد غزالی لکھتے ہیں، حجت الاسلام ہیں امام غزالی، تو بہت بڑے فلسفی ہیں۔ امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ نے بے شمار درخت بنائے ہیں جس کی گنتی نہیں ہے۔ اندازہ ہے، آج کی جدید ٹیکنالوجی بڑھ گئی، آج تو کمپیوٹر سے اندازہ ہے، مگر کنفرم نہیں کتنے درخت ہیں۔ اللہ نے جتنے درخت بنائے، ان درختوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک درخت میں ہزارہ ہزار لاکھوں لاکھ پتے بنائے ہیں، اور طرح طرح کے درخت اشجار ہیں، ان میں طرح طرح کے پتے ہیں، اور دنیا کے ہر درخت کے ہر پتوں میں جتنی لکیریں ہوتی ہے، جس طرح ہتھیلی میں ہوتی ہے، پتوں میں جو لکیریں ہوتی ہے، امام محمد غزالی کہتے ہیں ہر لکیر اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنا ڈالی ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ تو وہ شاید پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو ان لکیروں کا بھی فلسفہ لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ دنیا کے کسی بھی درخت کا پتہ لے آؤ اور پھر دوسرے درخت کا پتہ لو تو کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ لکیریں اس کی بتا رہی ہے کہ یہ فلاں درخت کا ہے، یہ فلاں درخت کا ہے۔ آم ہی کے دو درخت ہیں، آم میں تھوڑے سے پتے ہوتے ہیں نا، آم یا انار ہے، اس کے پتے لے آؤ اور دو انار کے درخت ہوں، دونوں پاس پاس ہیں،
ایک پتا اس انار کے درخت سے لے لو، دوسرا پتا پاس والے سے لے لو، تو فلسفی کہتے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے آج کی، کمپیوٹر میں جب اس کا موازنہ، اس کو چیک کیا جائے گا، اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا، کمپیوٹر بتا دے گا کہ یہ فلاں درخت کا ہے، یہ فلاں درخت کا ہے۔ یہ زمانہ جدید ٹیکنالوجیز بڑھتی جا رہی ہے اور حکمت خداوندی بندوں کے دماغ میں آ رہی ہے، بندوں کے دماغ میں آ رہی ہے۔ پہلے پتہ نہیں تھا، مگر آج فنگر پرنٹ نے سارا مسئلہ حل کر ڈالا ہے۔ اب پڑھا لکھا بھی انگوٹھا لگاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک ایک چیز، جسم کی ایک ایک لکیریں اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ اس کی قدرت میں غور کرو، اسے حقیقی مالک مانو اور اسی کو سجدہ کرو جو یہ سب پیدا کرنے والا ہے۔ تو حقیقت میں سجدے کے لائق وہی ہے، وہی سجدے کے لائق ہے۔ تو یہ چاند سورج کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مقصدوں کے لیے پیدا فرمایا۔ آگے فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ ستاروں کی پیدائش کا ذکر ہے، تخلیق کا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، تارے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے۔ حکمتیں تو علم والا سمجھے گا، تاروں کی حکمتیں، چاند و سورج کی حکمتیں علم والا سمجھے گا۔ اللہ فرماتا ہے قد فصلنا الآیات، ہم نے مفصل نشانیاں بیان کر دی، لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ رب ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک آدم سے بنایا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر کہیں ٹھہرنا، پھر کہیں امانت ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور بے شک ہم نے مفصل نشانیاں، آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لیے۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، اللہ نے آسمان میں تارے بنائے اور انسان کی تخلیق، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ کیوں تارے بنائے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ خشکی اور تری دونوں میں تم ان تاروں سے راہ پاؤ، اپنی سمت کو متعین کرو، اپنی جو ہے ڈائریکشن کو تم تعین میں لاؤ۔ اس لیے یہ جو ستارے ہیں وہ سمت بتا رہے ہیں۔ آج کی جو گھڑیاں ہیں، آج جو گھڑیاں ہیں، یہ سب ستاروں ہی پہ اولاً بنائی گئی ہے، سورج پہ بنائی گئی ہے۔ اب سورج اور ستاروں کا وقت ہی نہیں ہوتا تو پھر گھڑی کیسے بنائی جاتی؟ تو یہ اسی کی جو ہے فکر سے لی گئی ایک فکر ہے، جس پہ کہ رات کے اتنے بجیں گے، صبح اتنے بجیں گے، سورج کے نکلنے کا ٹائم یہ ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے کا دن رکھا گیا ہے، یہ سورج، چاند اور ستاروں ہی سے بنایا گیا ہے تاکہ آسانی رہے۔ تو اس زمانے میں تو گھڑیاں تھی نہیں، کیوں اللہ نے ستارے بنائے؟ تاکہ تم خشکی اور تری میں راہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تارے اسی لیے بنائے، جنگلوں میں، سمندر میں جب سفر کر رہے ہو اور رات کی اندھیریاں آ جائیں تو پھر ان سے تاروں سے وقت معلوم کرو، رات کتنی گزری ہے، رات کا کتنا وقت باقی ہے، عشاء کا وقت آیا کہ نہیں آیا، سورج کب غروب ہو رہا ہے، کب کون تارا طلوع ہوگا اور عشاء کا وقت شروع ہوگا، اور سمت معلوم کرو کہ اب یہاں میری سمت کہاں ہے، مجھے کنارہ کہاں ملے گا، میں کس سمت سے نکلا ہوں، میں جب نکلا تھا تو یہ تارا میرے پیچھے تھا، اب یہ تارا میرے آگے آ گیا ہے، جب میں نکلا تھا تو فلاں ستارے کو دائیں طرف چھوڑ کے آیا تھا، اب یہی ستارہ میری بائیں طرف ہے۔ تو اندھیروں میں جہاں تمہارا کوئی رہنما نہیں ہے، یہ ستارہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تو یہ اللہ نے سمندر میں تمہاری راہ متعین ہو جائے اس لیے ستارہ بنایا۔ خشکی میں سفر کر رہے ہو، عشاء کا وقت کب شروع ہوگا اور کب جو ہے وقت تہجد آنا ہے،
کب مجھے کیا کرنا ہے، میرا راستہ کس طرف ہے، میں سمت متعین کروں، نماز پڑھنی ہے تو میرا قبلہ کس طرف ہے۔ اس طرح بے شمار حکمتیں ہیں کہ خشکی پہ رہیں تو تاروں سے رہنمائی ہے، اور اگر دریا میں رہیں تو تاروں سے رہنمائی ہے، اور اگر جنگل میں رہتا ہے تو یہ ستارے ہی اس کا راستہ اسے بتا دیتے ہیں۔ یہی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اس لیے بنائے ہیں تاکہ راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ اندھیریاں بہت ہوتی ہے، خشکی کا اندھیرا الگ ہے، جنگل کا اندھیرا الگ ہے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے۔ ان اندھیروں میں جب کچھ نہ دکھے تارا چمکتا رہتا ہے اور ہمیں اپنی آسانیاں فراہم کرتا رہتا ہے، یہی مقصد ہے۔ اور ثوابت تارے، اب ایک بہت بڑا آسٹرونومی کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ تو، فلکیات کا، کہ اس طرح کے فلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ سب جانتے ہیں کون تارا قطب تارا ہے، ثوابت ستارے، سیاہ تارے، اور یہ اس پہ 7 تارے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے الگ الگ خانوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پھر برج ہے، پھر برج کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ پھر بعد میں فلکیات والے، ہمیں قرآن میں اللہ نے ستاروں کی 3 وجہ بتائی ہیں۔ ستارے کیوں بنائے؟ 3 وجہ۔ ایک تو یہ ایک وجہ بتائی لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ خشکی اور تری کے اندھیروں میں تم راہ پاؤ، ایک وجہ یہی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمانی دنیا کو ان ستاروں کو قندیل سے، ان ستاروں کی قندیل سے آسمان کو منور کیا، زینت بنائی۔ کتنا خوبصورت دکھتا ہے، کتنا خوبصورت دکھتا ہے۔ دوسری وجہ، تیسری وجہ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اس لیے بنائے تاکہ یہ ستارے شیطان کے لیے سنگساری ہے، شیطان کے لیے جو ہے کوڑا ہے، رجم ہے، شیطان کے لیے کوڑا ہے۔ اب اس کے مفصل جو ہے ایک تفسیر انشاءاللہ وہ آئے گی، فَلَمَّا اسْتَرَقَ السَّمَاءُ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اس آیت کریمہ میں پوری تفسیر انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ تو یہ شیطان کے لیے جو ہے ایک سنگساری ہے، اور بعض احادیث کا مفہوم ہے، تفسیر میں بھی آیا ہے کہ جو ہے شیاطین جو ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف داخل ہوتے ہیں، جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کوڑا برسایا جاتا ہے، ان کے اوپر کوڑا برسایا جاتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن کوڑا۔ خیر وہ انشاءاللہ کبھی دوسرے موقع پر۔ تو یہ 3 وجہ بتائی گئی ستاروں کی، حدیث پاک میں آیا، اور مفہوم حدیث ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ان تینوں کے علاوہ ستاروں میں اور وجہ تلاش کرے یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ فلاں جگہ آئے گا تو تمہاری قسمت کا دروازہ کھلے گا، یہ گرہ جو ہے یہ منگل میں پرویش کرے گا، فلاں اس میں پرویش کرے گا، تو پھر ابھی جیون کی دکھد گھٹنائیں بہت بڑھ رہی ہے، اور ابھی جو ہے تمہارے حالات بڑے خراب ہیں، اور منگل ستارہ ہے اس کی راشی یہی ہے، وہ تمہارے سر پہ منڈلا رہا ہے، اب یہ ہوگا، اب کچھ دنوں کے بعد سورج کا پرکاش تمہارے ستارے پہ پڑے گا، جب وہ پرکاشت ہوگا تو پھر اپنی جگہ بدلے گا، اس کے بعد جب جگہ بدلے گا تو جیون کا جو ہے سدھار۔ یہ سب جو ہے گمراہیاں ہیں، اور ٹی وی پہ آ کے سب اسی طرح بے وقوف بناتے رہتے ہیں۔ تو ستارہ متعین کرے گا اللہ نے، مؤثر حقیقی اللہ ہے، ستاروں میں بھی طاقت اللہ نے ڈالی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ستاروں میں، تو یہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، لوگ اس میں پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے ہی رہتے ہیں، پھر دیکھو ان لوگوں کے یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے، باباؤں کے یہاں ایسی پٹی چڑھا دیتے ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے ستاروں کی جو قرآن نے بیان کی، اور اسی لیے ان ساری آیات کا نزول ہے۔ عرب والے ستاروں سے فال نکالتے تھے، اہل عرب ستاروں سے فال نکالتے تھے، اور انسان کی اچھی بری تقدیر کا فیصلہ کرتے تھے، اسی لیے یہ ساری آیات میں ان طرح کا ذکر ہوا۔ ان سے فال نکالنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے،
اللہ نے بندے کے تقدیر لکھ ڈالی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ تمہاری طرح اللہ نے ستاروں کو بھی مخلوق بنایا ہے، ہماری طرح اللہ نے انہیں بھی مخلوق بنایا ہے، اور ان کی وجہ یہ قرآن میں بیان کی گئی۔ پھر اس میں ہی پھنس کے رہنا، اب کچھ لوگوں کا دماغ ہوتا ہے پتھروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے پاس آیا کہ باپو ایک مستان کے پاس سے 20,000 کا پتھر لیا، کہ لے بھائی، تو اب اس میں ایسی تاثیر ہے ویسی، بے شک پتھر میں اس کی جو اللہ نے جو اس میں نیچرل پاور رکھا ہے وہ ہے، مگر ان پتھروں سے تقدیر کا فیصلہ کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سلیمانی پتھر آتا ہے اس کو پہن لو تو بندوق اثر نہ کرے، یہ سب وہم ہی ہے، وہم ہے۔ ایسا پتھر اس پتھر کا وجود نہیں ہے، یہ پتھر کا، ہاں کوئی اللہ والا کسی کو پتھر دے دے وہ دم کر دے تو پتھر کیا ہے، وہ اگر ماچس کی تلی بھی دم کر دے وہ جیب میں رہے تو بندوق اثر نہ کرے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ باقی پر اسی میں جو ہے، ہاں ہم لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ بعض پتھر ہمارے اسلاف و اکابر نے پسند فرمائے، جیسے عقیق ہے، عقیق یمنی ہے، یہ جو مجھے پہنا ہوا ہے یہ فیروزہ ہے، تو نسبت کی وجہ سے کہ اس بارگاہ سے آئے ہیں، اس دیار سے لگے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے اس کو پہنا ہے، تو بس اسی نسبت بزرگوں کی وجہ، نسبت بزرگاں اہل اللہ کی نسبت سے اس کو پہنتے ہیں، تاکہ ان کی ایک طریقہ، ان کی جو ہے ادا ہو جائے، یہی ہے۔ باقی انہی کو سب کچھ سمجھ لینا کہ اب میں نے پتھر پہنا ہے، اب میری تقدیر، جب سے مجھے پتھر آئے تب سے تقدیر میں پریورتن آ گیا ہے، تب سے قسمت میں۔ تو ایسے ہوتے بھی ہے، ایک آدمی کہتا ہے باپو تعویذ بنا دو، میرے پاس پتھر تھا تو بہت کچھ آتا، پتھر کہیں کھو گیا ہے، مجھے تعویذ بنا دو پتھر مل جائے۔ یہ جو ہے پھر اسی طرح میں آگے بڑھتے پھر یہ میٹر بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے اور بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ پھر انہی چیزوں میں یہ سب توہم پرست لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور اسلام نے ان ساری چیزوں میں جو یقین نہیں دلایا۔ حقیقی کسی فعل میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ چاہے تو اس میں تاثیر پیدا ہو، رب نہ چاہے تو اس میں تاثیر پیدا نہ ہو۔ تو یہی ہے، یہ ستاروں کی وجہ جو قرآن مجید میں بیان فرمائی، هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکیوں طریقے اندھیریوں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی علم والوں کے لیے، اگر اس میں غور و فکر کرے گا تو پھر قدرت الہی سمجھ میں آئے گی، اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام محمد غزالی کہتے ہیں کہ ایک لمحہ قدرت الہی میں غور و فکر کرنا یہ کئی ایک رکعت عبادات سے بہتر ہے، کئی ایک رکعت عبادت سے بہتر ہے کہ اس میں غور کرے گا، قدرت الہی سمجھ میں آئے گی کہ اس میں تفصیل سے دیکھ غور فکر کرتا جا۔ اللہ تعالیٰ اتنا سمندر کا پانی کہاں سے لاتا ہے، وقت پہ آتا ہے، اور وقت پہ جو ہے بعض جگہوں پہ پانی چلا جاتا ہے، کہاں سے اتنا سمندر کا پانی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسی پانی سے بارش کیسے برساتا ہے، پانی وہیں سمندر کا کڑوا پانی ہے، سمندر کا وہیں جو ہے نمکین پانی ہے، مگر بادل لیتا ہے اپنے مستقر مقام پہ لے جاتا ہے، اللہ کی قدرت سے اس بادل اس پانی کو فلٹر کرتا ہے، وہیں سمندر کا پانی ہے، مگر جب بارش کی شکل میں بادل بھیجتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کون سا آرو پلانٹ اللہ نے فٹ کیا ہے بادل میں، کون سا پلانٹ لگایا گیا ہے، یہ قدرت الہی ہے کہ گرمی لگتی ہے سمندر میں، بھاپ اٹھتا ہے، بھاپ سے دھواں بنتا ہے، دھوئیں سے پھر جو ہے بادل، یہ سب چیزیں ہیں، اور پھر وہیں سمندر کا پانی بارش بن جائے، پھر وہیں بارش آگے چل کے سمندر میں مل جائے۔ اس میں غور کرو تو رب کی ہزاروں نشانیاں بندے کے دماغ میں آئے گی۔ وہ قدرتوں کا مالک ہے کہ کس طرح جو ہے، اور بادل ایک ہلکی چیز ہے، ایک ہلکی چیز ہے، ایک جو ایک کمزور چیز ہے، مگر کنٹل کا کنٹل پانی اپنے اندر لے لیتا ہے۔ تو یہ پھر اللہ کے حکم سے جاتا ہے، کہیں برستا ہے، کہیں دھیما، کہیں زیادہ،
یہ سب قدرت الہی ہے، اس میں غور و فکر بندہ کرے گا۔ امام محمد غزالی کہتے ہیں اس میں غور و فکر کئی ایک رکعات نوافل و عبادت سے بہتر ہے قدرت الہی میں۔ تو یہ دوسری آیت وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ جناب آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، بتاؤ تو صحیح، ایک جان سے بنایا اور کروڑوں کھربوں کی تعداد میں پھیل گئے، کروڑوں کھربوں کی تعداد میں پھیل گئے ایک آدم سے، اور پھر بنایا بھی ایسا ہے کہ پھر ان کو کہیے، اللہ فرماتے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا بہتر بنانے والا ہے۔ اس طرح بنایا ہے اللہ کہ جس طرح درخت بنتا ہے نا، درخت میں بھی اللہ نے گزشتہ تفسیر میں نے عرض کیا، درخت میں جو ہے پھل لگتا ہے، ایک درخت کا ایک ہی پھل، مزہ اس کا ایک رہے گا، مگر اللہ نے ایک آدم سے انسان کو بنایا، مگر اس میں طرح طرح کی جو ہے فرق اللہ نے مختلف رکھ دیے۔ ایک آدم کی اولاد ہے، سب کی غذائیں الگ ہے، سب کا مزاج الگ ہے، سب کا رنگ الگ ہے، بولنے کا انداز الگ ہے، سوچنے کا انداز الگ ہے، چلنے کا انداز الگ ہے، سب کے کھانے کا انداز الگ ہے، ارے جسموں میں بال اگنے کا انداز الگ ہے۔ ایک آدم سے بنے، مگر ایک ایک کو دیکھتے جاؤ، جب اس کی صفتیں ایک انسان کو دوسرے انسان میں کمپیئر کرو گے، ہر انسان ہر اعتبار سے جدا و الگ نظر آئے گا۔ ایک آدم کی اولاد ہیں، مگر کروڑوں کھربوں بنا دیے انسان، اور ان کھربوں کو ایک جگہ رکھو، کوئی کسی سے نہیں ملتا ہے، سب کی عادتیں الگ ہیں، سب کے رنگ الگ ہیں، سب کی غذائیں الگ، سب کے سوچنے کا پاور و شکتی الگ۔ وہ اللہ قدرتوں کا مالک، هو الذی انشاکم من نفس واحدہ، اس رب نے تم کو ایک جان سے بنا ڈالا، اور بنایا بھی اس شان سے ہے۔ اللہ آدم ابو البشر ہیں، ہم جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت آدم ہمارے باپ ہیں، یعنی روح جسم انسانی کی اصل آدم ہے۔ صوفیہ فرماتے، نقطہ عرض کر رہا ہوں، جسم انسانی کی اصل آدم ہے، اس لیے آدم ابو الاجسام یا ابو البشر ہیں، اور روح انسانی کی اصل روح محمدی ہے، اس لیے آدم ابو البشر ہیں، ہمارے نبی ابو الارواح ہیں۔ حضور ہماری روح کی اصل ہے، ہمارے جسم کی اصل آدم ہے، ہماری روح کی اصل سرکار دو عالم ہے، اس لیے آدم ابو البشر ہیں، ہمارے نبی وہ ابو الارواح، ساری روحوں کی اصل روح محمدی ہے، اس لیے کہ نور محمدی ہی سے تو آدم ہے۔ یہ ایک آدم سے اللہ تعالیٰ نے کس شان سے بنایا، اللہ اور پھر بنانے کا انداز بھی ایسا تھا، مختلف جگہوں سے مٹی لائی، پہلے پارے میں عرض کر چکا ہوں اس طرح۔ تو اب اللہ اس آیت کریمہ آپ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، هو الذی، بتاؤ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر پیدا بھی کیسے کیا، فمستقر و مستودع، اور پھر کہیں ٹھہرنا ہے، کہیں امانت دار رہنا۔ اللہ کہیں ٹھہرنا، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ پیدا کر دیا، نہیں، اس طرح پیدا کیا کہ کچھ وقت تک پھر باپ کی پشت میں رہتا ہے، یہ ٹھہرا ہے، اور پھر وہیں سے نکل کر کچھ وقت تک ماں کے رحم میں رہتا ہے امانت کے طور پر۔ تو کہیں ٹھہرا ہے، کہیں امانت ہے۔ علماء فرماتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ دنیا میں آیا ہے تو کچھ دیر ٹھہرا ہے، اب قبر و حشر میں جائے گا تو وہاں پہ مستقل مقام جنت اور دوزخ ہے۔ یعنی کس شان سے بنایا ہے کہ کہیں ٹھہراتا ہے، کہیں امانت کے طور پہ رکھتا ہے، کہیں جو ہے پانی بناتا ہے، کہیں اس پانی کو گھڑا بنا دیتا ہے۔ کس طرح بنایا ہے، روٹی و گندم کھاتا ہے بندہ، اس کی روٹی و گندم سے اللہ تعالیٰ باپ کے صلب کے اندر منی پیدا کرتا ہے، اسی سے جو ہے اللہ تعالیٰ باپ کی پشت میں اس کو جمع کے رکھتا ہے، پھر اسی کو ایک وقت کے بعد ماں کے رحم میں ڈال دیتا ہے، اور پھر وہاں جب تک چاہتا ہے رب وہ بندہ اسی طرح رہتا ہے، کبھی گوشت کا ٹکڑا بنا کر، کبھی جو ہے گوشت کا ٹکڑا بن کر، کبھی علقہ بن کر، کبھی نطفہ بن
کر، کبھی مضغہ بن کر، اور پھر جب چاہتا ہے تو پھر ہڈیاں بناتا ہے، کان بناتا ہے، ناک بناتا ہے، اور جب ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا رب فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور رب کی غور کر قدرت پر کہ اسی ہڈیوں پہ گوشت کا لباس بھی پہنا ڈالا، ہڈیوں پہ گوشت چلا دیتا ہے، اور ایسا گوشت چلایا کہ اب صرف گوشت رہے اور انسان آ جائے تو بھی صحیح نہیں ہے، اور پھر اسی گوشت پر چمڑے کا ایسا لباس لگایا کہ پھر جب دیکھو تو اللہ کی قدرت کا شاہکار معلوم ہو، اللہ کی قدرت کا شاہکار معلوم ہو۔ کیسے بنا ڈالا بتائیے، صرف گوشت ہی لگایا ہو اور چمڑا نہ ہو تو انسان کیسا لگے گا، کیسا لگے گا؟ غور کیجئے، جانور کا چمڑا ادھیڑ لیتے ہیں قربانی کے بعد تو کیسا اس کا جو ہے نظارہ ہوتا ہے، مگر وہ رب ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، اور قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے اور غور کر ہڈیاں ہی نہیں بنائی، جہاں تجھے ضرورت ہے اس ہڈیوں میں جوڑ بھی بنا ڈالا، اس ہڈیوں میں جوڑ ایک بہت بڑا فلسفی تھا امریکہ کا، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، اس کو کچھ مرض ہو گیا تو اس کی جو انگلیوں میں ہڈیاں ہیں، ہڈیاں اس کا جو جوڑ تھا، یہ جوڑ ہے نا انگلیوں کا، ہم جدھر چاہیں اس کو موڑ سکتے ہیں، یہ اللہ نے انگلی میں 3 جوڑ بنائے ہیں، اس لیے 3 یہاں نشان ہے، یہ جوڑ کا نشان ہے۔ وہ فلسفی تھا، اس کو ہاتھ میں ایک مرض پیدا ہو گیا کہ اس کا جو جوڑ ہے وہ جوڑ اپنی مرضی سے وہ ہلتا نہیں تھا، یعنی اس کی انگلیاں بالکل سیدھی ہو گئی، اس کا جو جوڑ تھا اس جوڑ کو اپنی مرضی سے وہ جو ہے مڑ نہیں سکتا تھا، اپنی مرضی سے انگلیوں کو جو ہے موڑ نہیں سکتا، اس جوڑ میں مرض پیدا ہو گیا، وہ سخت ہو گئے، کٹھن ہو گئے، انگلی کی پوری ہڈیاں سیدھی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میں نے ہزاروں پاؤنڈ اور ریال خرچ کر ڈالے مگر اس مرض کو کوئی ٹھیک نہ کر پایا، اس مرض کو کوئی ٹھیک نہ کر پایا۔ ایسے اللہ نے 300 سے زیادہ جوڑ انسان کے جسم میں بنائے ہیں، گن لینا رات کو جا کر، 300 سے زیادہ جوڑ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بنائے ہیں، اور ہر جوڑ کی ایک حکمت ہے، اگر وہ ایک ختم ہو جائے جوڑ، ایک جوڑ نہ ہو تو پھر جسم اور زندگی کا جینا دوبھر ہو جائے۔ غور تو کرو کس طرح بناتا ہے، پھر اس ہڈیوں پہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت کا لبادہ اڑا دیتا ہے، اور پھر نہیں چھوڑتا ہے، اتنا ہی نہیں کیا بلکہ فرماتا ہے اور پھر ہم نے اس پہ چمڑا لگا کر بہت حسین بنا ڈالا، کپڑا پہنا دیا چمڑے کا، ایسا حسین بنا ڈالا کہ پھر انسان اللہ کی تخلیقات کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور پھر ایسا بنایا کہ کروڑوں آدم کی اولاد کھربوں ہیں، اس شان سے بنایا کہ کوئی کسی سے میچ نہیں ہوتا ہے، ہر آگے پیدا ہونے والا پیچھے پیدا ہوئے سے الگ ہوتا ہے، باپ بیٹے کی شکل نہیں ملتی ہے، ارے جو جڑوا ہوتا ہے اس کی بھی شکل نہیں ملتی ہے، کبھی ہم دیکھیں تو لگے گا ایک ہی ہے، مگر اس کے ماں باپ سے پوچھو وہ اندھیرے میں پہچان لے گا جڑوا بیٹوں کو، یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ یہ قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا، تو کہیں ٹھہرانا، کہیں امانت دار رہنا، فَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور بے شک ہم نے مفصل آیتیں نشانیاں بیان کر دیں سمجھدار لوگوں کے لیے، اگر اس میں غور و فکر کرے تو پھر سمجھ میں آئے گا جو رب اتنی قدرتوں کا مالک ہے یقیناً اسی کو سجدہ لائق ہے، اسی کو سجدہ لائق ہے جو ان ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ آگے والی آیت پاک میں اسی طرح قدرت الہی کا ذکر ہے، هو الذی انزل من السماء ماء، اور وہی ہے جس نے تیرے لیے آسمان سے پانی اتارا، تیرے لیے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به نبات کل شیء، اور ہم نے پھر اس سے ہر اگنے والی چیز نکال ڈالی، فاخرجنا منہ خضرا، اور ہم نے اس سے سبزی نکالی، نخرج منہ حبا متراکبا من النخل من طلعها قمان دانیۃ وجنات من عناب، اور پھر اس سے دانے نکالے ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے کھجوروں کے گھابے سے، پاس پاس گچھے انگوروں کے بعد، زیتون انار کسی بات میں ملتے کسی بات میں الگ، پھلوں کو دیکھو جب پھلے
اور اس کا پکنا دیکھو، جب پک جائے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی کل اس کے تعلق